ریڈیو پاکستان پارلیمان کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد لطیف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبد الماجد، پارلیمانی رپورٹر، صدیق ساجد، صدر پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن، ممتاز تجزیہ کار اور صحافی حافظ طاہر خلیل، اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی چودھری جعفر اقبال۔ بہت شکریہ حافظ عبد الماجد۔ پارلیمان کا عالمی دن ہے، اور عالمی دن منانے کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجاگر کریں، اہمیت و افادیت اجاگر کریں، اور دن منانے کا یہی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج جو دن منایا جا رہا ہے وہ پارلیمان کے اسرار و رموز ہمیں بتانے ہیں۔ ہمارے ہاں پوری دنیا میں مختلف نظام جو ہے وہ رائج رہے، لیکن بیسٹ جسے کہتے ہیں بیسٹ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی پارلیمان کا، اور پارلیمان کیا ہوتا ہے، ایک ایوان زیریں ہوتا ہے، ایک ایوان بالا ہوتا ہے، اور وہ سارے منتخب ہو کر آتے ہیں، پھر منتخب لوگوں کے منتخب لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ لیکن مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے آپ کا تجربات جو ہے اس سے حاصل کرنا۔ آپ حافظ عبد الماجد ہیں اور آپ بیسٹ پارلیمانی رپورٹر ایوارڈ جیت چکے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو پارلیمان ہے جس کے سارے رنگ روپ آپ کے سامنے رہے، تو بیسٹ پارلیمانی رپورٹر ہونا کیا ہے اور پارلیمان کیا ہے؟ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پارلیمانی نظام کا عالمی دن جو ہے وہ آج منایا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد عوام الناس کو نظام جمہوریت اور پارلیمان کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ بالکل، میں تو مجھے جو تجربہ ہے وہاں کوریج کرتا ہوں، سب چیزیں دیکھتا ہوں۔ پارلیمانی نظام جو ہے وہ بہترین ایک ایسا نظام ہے جس سے عوام کے منتخب نمائندے یہاں آ کر عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے عوام کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں، انہوں نے عوام کے مسائل کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں عوام کے لیے جو ہے بہتر ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد نمبر 278 اور 72 منظور کی گئی، اور جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ 1899 میں عالمی پارلیمانی یونین کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، لہذا یہ دن جو آج پارلیمانی نظام کے عالمی دن طور پر منا رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام الناس کو نظام جمہوریت سے آگاہ کیا جائے۔ اب آتے ہیں عوام اور منتخب نمائندوں کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب پارلیمانی نظام ہوتا ہے تو کیوں بنتا ہے، عوام کیوں منتخب کر کے نمائندے اپنے بھیجتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کے مسائل کو سنا جائے۔ پارلیمانی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ قائمہ کمیٹیوں کا مقصد کیا ہے؟ قائمہ کمیٹیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہاں لوگوں کے مسائل سنے جائیں۔ جی حافظ صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ اور پارلیمان اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں اپوزیشن نہیں ہوتی، اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا، قائمہ کمیٹیاں نہیں ہوتی، یہ آئینی تقاضے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے ایوان ہیں اور شہری سطح تک بھی، جیسے بنیادی اکائی جسے کہتے ہیں جمہوریت کی، وہ یونین کونسل ہے، اس سطح تک جو کام ہو رہا ہے، آپ اس کو باہم پیوست کس طرح کرتے ہیں؟ شہری حکومتوں سے لے کے ہم اعلیٰ جو ایوان ہے اس تک لے جائیں، تو یہ جو چین بنتی ہے اس کو کس طرح جوڑیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ جو ہم کہتے ہیں نچلی سطح سے اقتدار کی منتقلی، وہ جو ہم بار بار جو ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، بلدیاتی نظام، اصل میں وہ نظام ایسا ہے جس سے عوام کے مسائل جو ہیں وہ ان کے گھروں تک حل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ایک رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کے آتا ہے اور ایک صوبائی اسمبلی کا رکن منتخب ہو کے آتا ہے۔ قومی اسمبلی یہاں آ کے انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے قانون سازی میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آئین بنایا جاتا ہے، مختلف معاملات یہاں حل کیے جاتے ہیں۔ جبکہ جو بلدیاتی نظام ہے، اس نظام کے تحت عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ وہاں اسکول کا مسئلہ ہے، وہاں آپ کو پانی کا مسئلہ ہے، وہاں آپ کو گلی کا مسئلہ ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلدیاتی نظام سب سے بیسٹ نظام، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی نچلی سطح تک جب منتقلی ہوتی ہے تو عوام جو ہے
وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ رابطوں میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور عوام کا اعتماد بھی بحال ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہمارا ملک ہے پاکستان ہے، اس میں پارلیمانی نظام جتنا مضبوط ہوگا پاکستان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ جب ہم پارلیمانی نظام کو صحیح معنوں میں اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو قدر ہے، اس کے مطابق نہیں چلائیں گے، اس کے مطابق نہیں دیکھیں گے، تو اس سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تمام جو بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پارلیمانی نظام ہے، آپ دیکھ لیں وہاں کس طرح کے نظام چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو پارلیمانی نظام ہے وہاں انصاف دیکھیں، وہاں لوگوں کو جو ہے لوگوں کے مسائل، لوگوں کی مشکلات، وہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ وہاں لوگوں کے مسائل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے معروف صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر صحافی جناب حافظ طاہر خلیل صاحب سے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ آج پارلیمان کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی حافظ صاحب۔ سر جی آج پارلیمان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پارلیمان کی اہمیت کتنی ہے اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے بڑے ثابت قدمی اور عزم مصمم کے ساتھ جمہوریت کا سفر آگے بڑھایا اور جمہوریت کو رکنے نہیں دیا۔ خواہ پاکستان میں پارلیمان جو ہے وہ زندہ تھی یا پاکستان میں پارلیمان کو جو ہے نقصان پہنچا، اس کے باوجود جو ہے پاکستانی عوام جو ہے ان کا ایک کمٹمنٹ ہے جمہوریت پر، اور جمہوریت کے ساتھ یہ کمٹمنٹ جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے پارلیمان۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 85 کے انتخابات میں، اور حالانکہ وہ انتخابات غیر جماعتی تھے، ہاں جی، اس غیر جماعتی انتخابات میں بھی محض اس لیے پاکستانی عوام نے بھرپور مینڈیٹ دیا اپنے پارلیمان کو، اور اس وقت جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 53% تھا۔ حالانکہ بڑی سخت پابندیاں تھیں، غیر جماعتی الیکشن تھے، لیکن عوام نے پارلیمان کا ساتھ دیا اور پارلیمان کا سفر دھیرے دھیرے رکاوٹوں کے ساتھ، دھوپ چھاؤں کے سفر کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ آج ہمیں خوشی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنی طرف سے ایک پختہ عزم رکھتے ہیں پارلیمان کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھیں، پارلیمان نام ہے مکالمے کا، یہ مکالمہ جو ہے وہ جب آپ مختلف طبقات کے درمیان اور زندگی کے مختلف شعبوں کے درمیان جب یہ مکالمہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، تو لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ایشوز جو ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پارلیمان کے ذریعے پاکستان میں مکالمے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور موجودہ حکومت نے بھی اب جو بہت جو اکنامک کرائسس بڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اپنی پہلی سپیچ میں 10 اپریل کو جو سپیچ کی انہوں نے قائد ایمان منتخب ہونے کے بعد، اس میں سب سے پہلی بات یہ کی کہ ہمیں پوری قوم کو اور پوری قیادت کو متحد ہونا پڑے گا ایک پاکستان میں معیشت کے میثاق کے لیے، تاکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میثاق معیشت پہ متفق ہوں اور اس بات پر اتفاق کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور ہمیں سیاسی استحکام اور ہمیں معاشی استحکام کے لیے ایک متحدہ قوم کی حیثیت چاہیے، اور اس کے لیے پارلیمان ہی بہترین فورم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی ہے تاکہ میثاق معیشت جو ہے اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، جب بھی ملک میں پاکستان میں کرائسس کو حل کرنے کی بات ہوگی تو پارلیمان کا ذکر ضرور آئے گا، اور خواہ وہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے مکالمے کا، پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے سیاسی مسائل اور قومی مسائل کے حل کا۔ صحیح۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے مکالمے کا ذکر کیا، لیکن جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام جو ہے وہ بھی اسی طرح رہے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ سیاسی استحکام کے لیے دیکھیں حافظ صاحب کہ جب آپ مکالمے کی بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک اتفاق رائے کے لیے آپ کو ایک منیمم نیشنل ایجنڈے پر متفق ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان پر تمام نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلکہ تمام مکاتب فکر کو اور تمام شعبوں کو، میڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے ٹول بن گیا ہے ریاست کا، جو 3 ریاست کے آرگنز ہیں جس میں انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، اس کے ساتھ اب میڈیا بھی ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے۔ صحیح۔ میڈیا کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اور یہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہے بیٹھیں
اور نیشنل ایجنڈا مرتب کریں اور نیشنل ایجنڈا پر اتفاق رائے کریں. یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں. صحیح. اس پر ہمیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور یہ قومی اتفاق رائے پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ہی رہ کے تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. معاشی مسائل ہیں, ایک مکالمے کی ضرورت ہے اور نیشنل ایجنڈے پر تمام لوگوں کو متفق ہونا پڑے گا, اور متفق تب ہوں گے جب پارلیمان کے اندر بیٹھ کے بات کریں گے, پارلیمان کو مضبوط کریں گے. صدیق ساجد صاحب پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اور پارلیمنٹ کو کور بھی کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. صدیق ساجد صاحب, آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں پارلیمان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہے وہ عوام کے حوالے سے کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور خاص طور پہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جو پارلیمانی نظام ہے پاکستان کے اندر, اس کی بڑی اہمیت ہے, خاص طور پر جو ہمارے ہاں جس قسم کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے, اس میں اس کی جو اولین جو ترجیح ہے اس نظام کی کہ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اور اس میں جو ایک کردار ہے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کا, یعنی کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا, وہ بڑا اہم کردار ہے. ساتھ اس میں آپ چاروں صوبائی اسمبلیز جو ہیں اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو پھر جو ہے وہ اور بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آنی چاہیے جو کہ ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں. ہم یہ پارلیمان کا سال جو ہے وہ ہر سال مناتے تو ہیں, لیکن جو جمہور ہے یعنی کہ جو عوام ہے, جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ استعمال کرتے ہیں پارلیمانی جمہوری نظام, تو جب وہ پارلیمانی جمہوری نظام میں جمہور کا فائدہ نہیں ہوگا, عوام کا فائدہ نہیں ہوگا, تو پھر اس نظام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم ابھی تھوڑا سا اس پروسیس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, تو یہ کامیاب جو ہے اسی صورت میں ہوگا جب کہ عوام کے منتخب نمائندے صحیح معنوں میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کو مستحکم کریں. جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے عوام کے لیے وہ ساری اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. ایشوز آتے ہیں وہاں پہ جب ہم قوانین بنا لیتے ہیں تو یہ ایشوز جو ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ پروسیس یہ جمہوری نظام آگے بڑھتا جائے گا یہ ایشوز جو ہیں یہ سیٹل ہوتے جائیں گے. اور اس پارلیمنٹ میں دیکھیں بنیادی چیزیں یہی ہے نا جی کہ آپ بہتر قوم کے لیے, قومی امور کے لیے, عوام کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے نہ صرف قانون سازی کریں پھر بلکہ جو قوانین بنائیں اس کے اوپر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں. جی اچھا صدیق ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے قوانین کی بات کی, قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن عمل درآمد جب نہیں ہوتا تو پھر عوام کے مسائل جو ہے وہ تو وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ عمل درآمد کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ مرتب کرنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو خود بھی چونکہ آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ عمل درآمد کے لیے مختلف جو کمیٹی سسٹم ہے, پارلیمانی کمیٹی نظام, اس کو مؤثر اور فعال بنایا جانا بہت ضروری ہے. اب آپ برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں جو کہ ہم فالو کرتے ہیں, برطانوی جو نظام ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں, جو مغربی جمہوری نظام ہے وہاں پہ اس کو اگر پارلیمانی برطانوی تو وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہے کمیٹی سسٹم. وہاں پہ تو جو بھی شخصیات بلکہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کی وہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں, اور وہاں پہ جو قانون سازی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کمیٹیز جو ہیں اس طرح مضبوط نہیں ہیں, تو عمل درآمد اسی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے کہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں قوانین پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگوں کی پھر جو توقعات ہوتی ہے, جو خواہشات ہوتی ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اچھا صدیق ساجد صاحب آپ نے کمیٹیوں کا جہاں تک ذکر کیا تو پارلیمانی سسٹم اب تک کیوں نہ مضبوط نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور کرنا کیا چاہیے کہ پارلیمانی نظام بہت مضبوط ہو اور عوام کے مسائل جو ہیں ان کو دہلیز پر حل ہوتے نظر آئیں؟ جو دیکھیں 1973 کا آئین ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اگر ہم اس کی اثر روح کے مطابق ہی عمل درآمد کر لیں تو ہمیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے. تو اس کے لیے ضروری ہے, عوام کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ یہ جس طرح کا بھی نظام ہے یعنی کہ جمہوری پارلیمانی نظام یہ تسلسل اس میں ہو, پائیداری ہو اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے. جیسے جیسے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گا غلطیاں ہوں گی, غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں, ان غلطیوں پہ ہم قابو پائیں اور یہی ایک بہتر نظام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے.
کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو آپ دور کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عوام کے نمائندے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، نہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عوام جو اراکین کو منتخب کر کے پارلیمان تک بھیجتے ہیں، عوام کے درمیان اور اراکین کے درمیان جو ایک گیپ ہے، جو آپس میں رابطہ بہت کم ہوتا ہے، اس کو کیسے فل کیا جائے کہ عوام کے ساتھ ان اراکین کا رابطہ جو ہے وہ اور پارلیمنٹ مضبوط ہو؟ دیکھیے یہ بھی وہی بات ہے، پارلیمانی کمیٹیز، قائمہ کمیٹیز، اس میں ایک آپ کی جو قواعد و ضوابط کے مطابق اس میں پبلک پٹیشن نام کا ایک ان کو فائدہ دیا گیا ہے کہ عوام کی طرف سے کسی بھی ایشو کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی کو پبلک پٹیشن بھیجی جا سکتی ہے، پھر عوام اس میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی آگاہی نہیں ہے لوگوں کو، بہت مجھے اور آپ کو تو معلوم ہے، لیکن جو عام آدمی اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا مسئلہ پارلیمنٹ میں جا کر کیسے اٹھانا ہے۔ وہ ظاہر ممبر نہیں ہوتا، وہ اپنے نمائندے کے ذریعے اٹھائے گا یا وہ چیئرمین کمیٹی کو خط لکھے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے یا جو ہماری ایک میڈیا کمپین حکومت چلائے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں اگر کسی کا کوئی ایشو ہے، عوام اور لوگوں کے درمیان، عوام اور پارلیمنٹ کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے، اور جو اس وقت ایک جن کا تعلق اور رابطہ کم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پبلک پٹیشنز جو ہیں اس کے تحت لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو سنا جائے۔ جی صدیق حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ نظام جمہوریت کی سب سے بڑی خوبی عوام الناس کی خدمت ہے، اور جبکہ پارلیمانی نظام میں اختلاف رائے کو حسن سیاست قرار دیا جاتا ہے، جیسے ایک ہی موضوع کے نت نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں اور معاملہ زیادہ گہرائی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور پارلیمان میں بڑا اہم انہوں نے ہمیشہ کردار ادا کیا۔ اس خصوصی مذاکرے میں ہم ویلکم کرتے ہیں جناب سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب چودھری جعفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام حافظ صاحب۔ سر، آج پارلیمان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پارلیمان کا جو نظام ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمانی نظام جو ہے انتہائی اچھا نظام ہے جو دنیا میں کامیاب کئی ملکوں میں چل رہا ہے۔ اچھا سر، ایک اور بھی یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کی تو اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال کا سامنا ہم کر رہے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے بنیادی مسائل ہیں، اس کے حوالے سے اور پارلیمان کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں جب تک تسلسل نہیں ہوگا نا، یہ جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اگر آئے دن یہ سسٹم چلتا رہے گا تو اس سے نظام حکومت جو ہے یہ آگے تسلسل سے چل نہیں سکتا اور جواب دہی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے آپ کی معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اور اس وقت جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں پاکستان کو، کہ پاکستان اکنامک کرائسس میں پڑا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ دن رات جو صورتحال ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو بہت تھوڑا سا طبقہ ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، تو جو بیچ والا طبقہ ہے وہ بالکل پسا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے فور اس کے اوپر ایک نیشنل ایجنڈا پر تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام دوسرے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، ایک قومی ایجنڈا بنائیں اور پھر اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ ملک کرائسس سے نکلے۔ ہم ایک زندہ قوم ہے، ایک نیشنلزم اپنے میں لائیں اور ہم ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ہماری انکم بڑھے اور اخراجات کم ہو اور ایکسپورٹس بڑھے اور امپورٹ کم ہو۔ بہت بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، ریڈیو پاکستان سے بات کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو نامز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں درگزر اور صرف نظر کرنا، ہاں جی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ جمہوریت، یہ پارلیمان سکھاتا ہے، ہمیں آداب سکھاتا ہے پارلیمان کہ ہم نے دوسرے کی بات کو کس طرح فراخ دلی سے سننا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دن منانے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنی ٹالرنس ہے ہم میں، ہم کتنا برداشت کرتے ہیں، اور مخالف نظریہ جو ہے، دوسرے نظریات جو ہیں، ایک دوسرے کی اختلاف رائے جو ہے جسے جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، اس کو دینے میں پارلیمان جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی جو ہم تربیت کیا کرتے تھے، ہمارے جو حکیم سعید صاحب ہیں وہ باقاعدہ ایک پورا پارلیمنٹ کی ایک صورت بناتی تھی، بچے اسپیکر ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی پارلیمان کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک انداز تھا۔ تو یہ انداز اب کب کہاں گیا؟ کیا ہم دوبارہ سے اس کو رائج کرنا چاہیے ہمیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی، وہی لیڈرشپ
पहले यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से जो है लीडरशिप पैदा होती थी। जो यूथ पार्लियामेंट है उसको भी आगे आना चाहिए, वहाँ से लीडर जो हैं वो आने चाहिए, नौजवान नस्ल जो है वो आगे आए, आगे बढ़े, क्योंकि ये नौजवानों का दौर है। हमारे मुल्क में तो 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो इसलिए नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान अपना पार्लियामेंट में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत कर सकते हैं। ये दिन मनाने का फलसफा भी यही है कि हमें वो बर्दाश्त जो खत्म होती जा रही है उसको बहाल किया जाए। सामईन गिरामी, पार्लिमान का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पार्लिमान का आलमी दिन मनाने का असल फलसफा ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें और ये बर्दाश्त जो है पूरे समाज में सरायत कर जाए और हम टॉलरेंस का जो एक लेवल जो हमारा ख़त्म होता जा रहा है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। यही आलमी दिन मनाने का फ़लसफ़ा है। पार्लिमान के आलमी दिन के हवाले से मुज़ाकरा आपने सुना। शुरका की गुफ्तगू से जो बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि जिस तरह सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने कहा है कि पार्लियामेंट कौमी मसाइल के अजाले का हतमी फोरम है, और इस हवाले से जो दूसरी बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये आलमी दिन दुनिया की पार्लियामेंट्स को मौसर अंदाज में ज़िम्मेदारियां अंजाम देने का दर्स देती है और चैलेंजेस की निशानदही करने का मौका भी फराहम करती है। हमारे यहाँ जो गुफ्तगू रहती है वो ये है कि हमें क्या बल्दियाती निज़ाम को ज़्यादा मौसर बनाना है या अपनी मामलात को देखना है। ये भी आजमूदा है कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो अवामी मसाइल जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पार्लिमान जो है वो कवानीन बनाती है जो पूरे मुल्क पर लागू होते हैं और मौसर बामाजी होते हैं, आइंदा उनके असरात मुरतब होते हैं, उनका इतलाक होता है। तो गोया वक्फे के बाद हमें कुछ तरामीम करना होती हैं और उसका फोरम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सदर गिरामी की जो बात है, जो आलमी दिन के हवाले से उन्होंने जो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि पार्लियामेंट कौमी मसाइल के अजाले का हतमी फोरम है। कौमी मसाइल क्या हैं? ये हर असम्बली जो है वो हम वक्त ये बताती रहती है, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा होता है, लेकिन हमारे नज़दीक जो आज के शुरका ने जो गुफ्तगू की उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें एहतियाती तदाबीर करनी है और जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके लिए ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। उन्हें ये भी देखना होता है कि तरक्की याफ्ता समाज कहाँ जा रहा है, वहाँ कितनी सहूलियात मौजूद हैं, हमारे यहाँ क्या सहूलियात मौजूद हैं, हमें और क्या क्या करना है। अभी वबाओं का ज़माना आया, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट की सतह पे, कवानीन साजी की सतह पे, बजट की सतह पे हमें क्या क्या रखना है, कितना बजट रखना है और कितना बढ़ावा देना है। ये जो फोरम्स हैं जो 193 ममालिक के हैं, उनमें ये सारा एक मेकनिज़म है जो सारा जुड़ के सब लोग अपने अपने तौर पे चैम्बर बनाते हैं और वो अपनी राय जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। गोया 272 चैम्बर है और इन चैम्बर्स में जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपने अपने मुल्कों की आरा भी देते हैं। गोया अक़वाम मुत्तहिदा तक ये सारा जो हमारी तजावीज़ होती हैं हर फोरम की, हर पार्लिमान की, वो वहाँ जाती हैं और एक मेकनिज़म के तहत वहाँ जो फ़र्ज़ करें जनूबी एशिया है, पूरी दुनिया है, पसमानदा ममालिक हैं, उन सब के क्या मसाइल हैं इनको सामने रख के हम आगे बढ़ते हैं। आज की गुफ्तगू से यही बात खुलकर सामने आई कि पार्लिमान कौमी मसाइल के अजाले का हतमी फोरम है। मुज़ाकरा आपने सुना पार्लिमान के आलमी दिन के हवाले से। प्रोड्यूसर थे कामरान मलिक, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मोहम्मद आकिल। ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की।